ہماری ساؤتھ پنجاب کی موجود ہے یہاں. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ 10 منٹ کی توجہ سے سننا ہے. آپ خاص طور پر جو ہمارے ساتھی بھائی یہاں پہ کھڑے ہیں, آپ بھی سامنے آ گئے, یہی مسئلہ ہے. ادھر آ جائیں, یہاں آ جائیں, جی ٹھیک ہے. سب سے پہلے بس تھوڑی سی خاموشی جناب, اسٹیج پہ خاص طور پر میں کوئی لمبی چوڑی نہ تقریر کروں گا, نہ میں کوئی لیکچر دینے آیا ہوں. میں صرف 5 منٹ کی بات کرنے آیا ہوں آپ سے, اور 5 منٹ کی بات سن لیں گے آپ تو بڑی مہربانی ہوگی. پلیز بڑی ریکویسٹ ہے جناب, سیٹل ہو جائے جہاں جہاں کھڑے. پیارے بھیا سلامت رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اتنا خوبصورت آپ نے ویلکم کیا ہے, اتنی محبت دی ہے, یہ آپ کا بھی رائٹ ہے کہ جو بات میں کہنے آیا ہوں وہ کم سے کم آپ تک ضرور پہنچے. اور خاص طور پر آپ لوگ سمجھیے, اور اسٹیج پہ میری درخواست ہے کہ آپ لوگوں نے لیڈ کرنا ہے یہاں سے. تو 10 منٹ کی گفتگو, کوئی تالیاں نہیں چاہیے مجھے, صرف اور صرف آپ کی توجہ چاہیے. شروع میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں یہ مہمان نوازی کے لیے جو ضرور تشریف لائے ہیں, لیکن اصل میں یہ محبت جو ہے میرے بھائی فیاض بلوچ کی ہے, جو آپ کو یہاں کھینچ کے لائی ہے. ان کی یہاں پہ ان کی جو کارکردگی ہے, جو ان کا کام ہے, اس وجہ سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اور عزت میں آپ کی اضافہ کرے انشاءاللہ. مجھے سب سے زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی جب وہ لیڈر یا قائد یا وہ جو نغمہ پڑھا جا رہا تھا. میں یقین جانے شروع میں ہی آپ کو اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا کے یہ یقین دلاتا ہوں کہ اقرار الحسن یہاں اس لیے نہیں کھڑا کہ میں آپ سے ووٹ مانگوں, نہ میں اس لیے کھڑا ہوں کہ میں کبھی زندگی میں کوئی عہدہ لوں گا, نہ پارٹی کا, نہ حکومت کا, نہ سرکار کا. میں جو بات کہنے آیا ہوں وہ آپ کی, آپ کے بچوں کی, آپ کی اولاد کی بات ہے. 10 منٹ دے دیجیے گا اس کو. میں جتنے بھی کالجز میں یا جتنی بھی یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں نا جی, تو میں جو آپ کے ہمارے بچے ہیں, ینگسٹرز ہیں, یوتھ ہے, میں ان سے کہتا ہوں بچوں, جو بچہ بات کرے اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر کا راستہ دکھا دیں. ان بچوں سے, میں ان ینگسٹر سے, یوتھ سے میں پوچھتا ہوں, یار آپ میں سے کبھی کسی نے سوچا ہے کہ آپ بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں پاکستان کے؟ آپ یقین کریں, بڑے بڑے ادارے, بڑی بڑی یونیورسٹیاں, بڑے بڑے کالج, تو جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ بچوں بتاؤ وزیر اعظم بننا چاہتے ہو یا سوچا ہے کبھی, یہ خواب دیکھا ہے وزیر اعظم بننے کا, تو خدا کی قسم ایک ہاتھ بھی کھڑا نہیں ہوتا. یعنی کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے, کوئی فوجی بننا چاہتا ہے, کوئی ہر کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو ملک کا سب سے اعلیٰ عہدہ ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان, اس کو وہاں تک پہنچنے کا کسی غریب کے بچے نے, کسی مڈل کلاس کے نوجوان نے سوچا ہی نہیں. تو جب میں ان سے کہتا ہوں تو کوئی ہاتھ کھڑا نہیں ہوتا. اور آپ جانتے ہیں وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے 2 جملے جو زہر کے ٹیکوں کی طرح آپ کو اور ہماری نسلوں کو لگا دیے گئے. ایک جملہ ہے, لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے. سب نے سنا ہوگا, لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے جی, لیڈر ایک ہی جی. اور دوسرا جملہ بار بار بولا جاتا ہے کہ جناب لیڈر تو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. یہ اصل میں اس ملک کے وڈیروں, جاگیرداروں اور امیر زادوں نے خود اور ان کے گماشتوں نے یہ تالا لگایا آپ کے ذہنوں کے اوپر اور آپ کے بچوں کے ذہنوں کے اوپر کہ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا فراڈ اور جھوٹ بولا گیا آپ کے ساتھ کہ لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. پوری دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد لیڈرشپ ایمرج کرتی ہے, مڈل کلاس لوگوں میں سے آتی ہے, اپنا کام کرتی ہے اور نئے لیڈر آ جاتے ہیں. لیکن یہاں چونکہ قابض رہنا ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کے اوپر 40 سال, اس لیے منجن دیا جاتا ہے, انجیکشن لگایا جاتا ہے, لیڈر ایک ہی ہوتا ہے جی, لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. تو یہ چونکہ تالا آپ کے اور ہمارے دماغوں پہ لگا دیا گیا, اس لیے اب آپ اور ہمارے بچے, ہمارے نوجوان کیا سوچتے ہیں کہ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ لیڈر کی گاڑی کے پیچھے بھاگنا ہے. ہم نے صرف ان کے لیے جی بھائی, جی بھائی, آ بھائی, آ بھائی کے نعرے لگانے ہیں. ہم نے صرف ان لیڈروں کے پوسٹر لگانے ہیں. ان کے لیے دوسروں کو فیس بک پہ گندی گالیاں دینی ہے, جواب میں خود وہاں میں ان کی گالیاں سننی ہے. اور زیادہ سے زیادہ اچیومنٹ اگر کسی نوجوان کی ہوگی نا تو وہ ساری زندگی فخر کرے گا. اس کی فیملی بھی فخر سے بتائے گی کہ جی ساڈا منڈا وہ لیڈر کی لینڈ کروزر کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے. وہ جو سیکیورٹی والے لڑکے ہوتے ہیں نا, لڑکے, ساری زندگی کا فخر ہے ان کا کہ جناب ہم لیڈر کی, بھٹو صاحب کی, مریم صاحبہ کی, بلاول صاحب کی, خان صاحب کی گاڑی کے ساتھ لٹک جاتے ہیں. وہ نوجوان سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں گاڑی کے اندر بھی بیٹھ سکتا ہوں. کیوں نہیں سوچتا؟ کیونکہ لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے. وہ لیڈر تو گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے, تو میں تو لیڈر نہیں ہو سکتا. یہ آپ کو, آپ کے بچوں کو, مڈل کلاس کے لوگوں کو اقتدار میں آنے کی, لیڈر بنانے کی جو رستہ تھا اس سے روکنے کی سب سے بڑی سازش تھی جو آج تک کی گئی. ایک بات یاد رکھیے, اس ملک میں بڑی بدقسمتی, اور آپ نے, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں یار کسان کا مسئلہ حل کرے گا جاگیردار جسے ہم ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں,
ہے کوئی کسان جسے آپ نے پارلیمنٹ میں بھیجا آج تک؟ یہ جاگیردار، یہ وڈیرے، یہ سردار، یہ مخدوم، یہی امیر زادے، صنعت کار، سرمایہ دار. ہم کہتے ہیں کسان کا مسئلہ تب حل ہوگا جب جاگیردار ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں جائے گا. سر کبھی جاگیردار کسان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. جس دن کسان کا بیٹا پارلیمنٹ میں جائے گا اس دن کسان کا مسئلہ حل ہوگا. ہم کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بس بات سن لیجیے. ہم کہتے ہیں جی مزدور کے مسائل حل کریں گے یہ فیکٹریوں والے، یہ ملوں والے، یہ صنعت کار، یہ پیسوں والے لوگ، انہی کو بھیجتے ہیں نا وزیر بنا کے. یہی ایم این اے ایم پی اے بنتے ہیں نا آپ کے ہمارے. ہم کہتے ہیں جی مزدوروں کا مسئلہ یہ سائیں حل کریں گے. سرمایہ دار کبھی مزدور کا مسئلہ حل نہیں کرے گا جب تک مزدور کی اپنی اولاد وزیر نہیں بنے گی. جس دن مڈل کلاس کا آدمی پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں بنے گا تب تک یہ امیر زادے. آپ مجھے بتائیں دل پہ آ سکتے، مجھے نہیں پتا آپ کی کیا کیا پولیٹیکل افیلیشن ہے، کوئی پی ٹی آئی کا دوست ہوگا، کوئی نون لیگ والا ہوگا، لیکن اللہ کی قسم کھا کے مجھے بتائیں 78 سال میں ہم نے کوئی ایک مڈل کلاس وزیر اعظم بنایا اس ملک میں؟ 78 سال کی تاریخ ہے. کوئی وڈیرا، کوئی جاگیردار، کوئی سرمایہ دار، کوئی ایچیسن کالج کا پڑھا ہوا، کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوا، کوئی اتفاق فاؤنڈری والوں کا بیٹا، کوئی وزیر اعظم کی بیٹی، کوئی وزیر اعظم کا بیٹا 78 سال میں ایک مڈل کلاس وزیر اعظم نہیں بن سکا. یاد رکھیے جب تک وہ آدمی آپ میں سے پرائم منسٹر نہیں بنے گا جس نے بسوں اور ویگنوں کے دھکے کھائے ہوں گے، جس نے غربت کا، بے روزگاری کا، لوڈ شیڈنگ کا، مہنگائی کا سامنا کیا ہوگا، وہ بدلے گا پاکستان. ہم کہتے ہیں جناب ان کو ہم ووٹ دیتے ہیں، جناب ہمارا لیڈر، ہمارا وزیر، یہ ہمارا ایم ایل اے، ہمارا ایم پی، یہ تھانہ کلچر بدلے گا جی، یہ جو سرکاری اسپتالوں کی حالت ٹھیک کرے گا. سر جس آدمی کو یہ وڈیرے جاگیردار، ان کو جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے پورے کا پورا تھانہ چل کے ان کے ڈیرے پہ جاتا ہے. ان کو کیا پتا تھانہ کلچر کیا ہوتا ہے؟ جس وڈیرے یا امیر زادے نے ساری زندگی ایس ایچ او سے ماں کی گندی گالی نہیں سنی، اسے کیا پتا تھانہ کلچر کیا ہوتا ہے؟ اسے کیا پتا تھانوں کے اندر ایک عام آدمی کتنا ذلیل اور خوار اور رسوا ہوتا ہے؟ وہ کبھی تھانہ کلچر تبدیل نہیں کر سکتا. آپ میں سے جس دن کوئی لیڈر بنے گا، آپ کی اولاد میں سے، نسلوں میں سے جب کوئی آئے گا جس کو پتا ہوگا کہ بوڑھا باپ تھانے دار کے کمرے کے باہر جب کھڑا ہو کے انتظار کرتا ہے تو کتنا ذلیل ہوتا ہے، وہ تھانہ کلچر تبدیل کرے گا. ہم کہتے ہیں جناب یہ لیڈر، یہ محلوں والے، یہ محلات والے، پروٹوکول کی گاڑیوں والے، یہ سرکاری اسپتالوں کو ٹھیک کریں گے. یار جس جاگیردار نے اپنی بیمار بیٹی کے ساتھ، اپنی بیمار بہن یا بیوی کے ساتھ سرکاری اسپتال کے ٹھنڈے فرش پہ اپنی باری کا انتظار نہیں کیا، اس کو کیا پتا کہ ایک عام آدمی کتنا ذلیل ہوتا ہے سرکاری اسپتالوں کے اندر. انہیں تو چھینک بھی آتی ہے تو وہ سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں، انہیں ہلکا سا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ صرف لندن چلے جاتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے اور ہمارے سرکاری اسپتالوں کو ٹھیک کریں گے، آپ کو لگتا ہے وہ تھانہ کلچر تبدیل کریں گے. یہ پروٹوکول کی گاڑیوں میں گھومنے والے بڑے ہونے والے بچے، مریم صاحبہ ہو چاہے بلاول ہو، سب کی بات کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے ان کو پتا ہوگا کہ اسلام آباد، کراچی یا لاہور میں دسمبر کی سرد رات میں رات 12 بجے کھانا ڈیلیور کرتا ہوا جو رائڈر ہے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کے گھر کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ عجیب و غریب ذہنیت سے ہم نے آج تک ان لیڈروں کو ووٹ دیا اور آگے لے کر آئے. یعنی عالی شان محلات میں بیٹھ کے آپ ایک جھونپڑی کا مسئلہ جان ہی نہیں سکتے، اس کو حل کیسے کریں گے آپ؟ یہ وہ لیڈر ہیں جنہوں نے ساری زندگی سردیاں بھی صرف کھڑکی میں سے دیکھی ہوتی ہیں، یا غربت، مہنگائی اور بھوک جو ہے وہ صرف ٹی وی پہ دیکھی ہوتی ہے، اور آپ اور ہم کہتے ہیں یار آپ کی ہماری بھوک ختم کریں گے. کبھی نہیں ہو سکتا جب تک اس ملک میں مڈل کلاس لیڈرشپ آگے نہیں آئے گی. اور میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو کہ یار بڑی کیا بات ہے، لیکن یہ فلم کی سٹوری لگتی ہے، فلم میں کوئی ایسا نہیں ہوتا. پاکستان کے علاوہ ساری دنیا میں مڈل کلاس لیڈرشپ آگے آتی ہے. بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے زہران ممدانی کا نام، نیو یارک کا دنیا کا سب سے طاقتور شہر ہے، اس کا میئر بن گیا اپنے وقت کے سب سے بڑے امیر زادے ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک کی مخالفت کے باوجود. ٹھیک ہے، 34 سال کا مڈل کلاس سے اٹھا ہوا نوجوان. لندن کا نام سب نے سنا ہے، لندن کا میئر پاکستانی بس ڈرائیور کا بیٹا ہے صادق خان، تیسری بار منتخب ہوا. حمزہ یوسف اسکاٹ لینڈ کا پرائم منسٹر. براک اوباما لوور مڈل کلاس سے. بل کلنٹن یتیم بچہ تھا، اکیلی ماں نے محنت مشقت کر کے پالا، امریکہ جیسے ملک کا صدر بن گیا. دور کیوں جاتے ہیں، لاکھ برا بھلا کہیں، گالیاں دیں، لیکن انڈیا گجرات کے ریلوے اسٹیشن پہ چائے بیچنے والے بچے کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا انہوں نے. ہم 78 سال میں ان وڈیروں سے، ان جاگیرداروں سے، ان امیر زادوں سے باہر نہیں نکل سکے. کیوں؟ لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے، لیڈر تو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ لیڈر تو یہی ہے جو 40 سال سے مسلط ہے، ہمارے 30 سال سے مسلط ہے ہمارے اوپر. بدقسمتی سے جو سب سے بڑا پرابلم یہ رہا، ہم نے یہ سمجھا کہ سیاسی جماعت جو ہے نا وہ دکان ہوتی ہے،
کہ محمد شفیق نے کھول لی ہے، اب جب تک محمد شفیق زندہ ہے وہی دکان کا مالک ہے، وہی فیصلہ کرے گا بھی شٹر کب اٹھانا ہے، شٹر کب گرانا ہے، گلے پہ وہی بیٹھے گا 30 سال 40 سال جب تک وہ ہے وہ بیٹھے گا، ورنہ اس کا بیٹا بیٹی بیٹھے گا، بیٹا بیٹی نہ ہوا یا پار ہوا واپس نہ آ رہا ہو تو کسی اپنے وفادار کو دے جائے گا۔ سیاسی جماعت دکان نہیں ہوتی، سیاسی جماعت کاروبار نہیں ہوتا کہ اس خاندان کا ہی ہوگا یا اس آدمی کا ہوگا، سیاسی جماعت ادارہ ہوتی ہے، اور ادارہ کسی ایک آدمی کی یا کسی خاندان کی یا فیملی کی ملکیت نہیں ہوتا، ادارہ لوگوں کی ملکیت ہوتا ہے، عوام کی ملکیت ہوتا ہے، قوم کی ملکیت ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا پہلا سیاسی جمہوری ادارہ بنائیں جو آپ کی اور آپ کے بچوں کی ملکیت ہو، جس کے فیصلے آپ کریں، جس میں آپ طے کریں کہ آپ کا لیڈر کون ہوگا، اور جو لیڈر ہو وہ بن کے 40 سال مسلط نہ ہو جائے، اپنا کام کرے، اس کے بعد نئے الیکشن ہو، نیا بندہ آئے اور کام کرے اور پھر اگلا بندہ منتخب ہو جائے۔ ایک سیاسی جمہوری ادارہ بنائیں، ایک ایسی پارٹی بنائیں جو ادارے کی طرح کی ہو، جس میں آپ کا بیٹا بھی چیئرمین بن سکے، جس میں آپ کا بھائی بھی چیئرمین منتخب ہو سکتا ہو، جس میں سے آپ بھی کوئی بورے والا کا، کوئی بہاڑی کا، کوئی دادو کا، کوئی سیون کا مڈل کلاس آدمی بھی آگے ہو سکتا ہو۔ اب لوگ کہتے ہیں جی لوگ تو آگے مڈل کلاس بھی آتے ہیں، چند نام ہے لوگوں کے ذہنوں میں، سہیل آفریدی صاحب یا باقی لوگ، لیکن جب یہ جو پولیٹیکل ڈکٹیٹر، سیاسی ڈکٹیٹر دکاندار بن کے دکان کھول لیتے ہیں پھر وہی بیٹھتے ہیں دکان کے اوپر، ساروں کی مثال یہی ہے، کوئی ایک اس میں سے رول آؤٹ نہیں ہے۔ تو اگر ان کو کسی کو آگے لانا پڑے نا جی، تو یہ 3 طرح کے لوگوں کو آگے لاتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساری سیٹوں پہ خود بیٹھ جائیں، کچھ اور سیٹیں بھی تو ہوتی ہیں، اگر خود وزیر اعظم بن گئے تو چیف منسٹر بنائیں گے، خود چیئرمین بن گئے، تو اگر ان کو کسی کو آگے لانا پڑے نا تو 3 لوگ آگے آتے ہیں ان کے ہوتے میں۔ یہ جو سیاسی ڈکٹیٹرز ہیں ہمارے، یہ لے کے آئیں گے یا تو اپنے رشتہ دار کو، بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، بھائی ہوگا، والد ہوگا، جس طرح مریم صاحبہ کی اگزامپل ہے، جو رشتہ دار ہے اس کو آگے لے کر آئیں گے، یا پھر پارٹی میں ڈھونڈیں گے سب سے بونگا اور بے وقوف آدمی، بزدار صاحب کی طرح، قائم علی شاہ صاحب کی طرح، کہ یار کوئی ہمیں آ کے اوور شیڈو نہ کر جائے، ایسا بندہ ڈھونڈو جو کٹھ پتلی کی طرح ہماری انگلیوں پہ ناچے اور ہماری سیٹ کو اس سے کوئی خطرہ نہ ہو، یا ایسا آدمی ڈھونڈیں گے، یا سب سے وفادار آدمی جو چاپلوسی کرے گا، میرا لیڈر، میرا قائد، سب کا ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے گا، یا اس کو لے کر آئیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اولاد میں اگر ٹیلنٹ ہے یہاں خانپور کی کسی گلی سے، اس کے آگے آنے کا کیا راستہ ہے؟ ایک راستہ ہو سکتا تھا کہ سیاسی جماعت کے اپنے اندر جمہوریت ہو تو وہ آگے آ سکتا تھا، ایک راستہ اس وڈیروں کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف یہ ہو سکتا تھا کہ طلبہ تنظیمیں ہوتی، مڈل کلاس کے نوجوان تب تگڑا ہوتا ہے، لیڈر بنتا ہے، وہ بھی بین کر دی انہوں نے کیونکہ مڈل کلاس آگے نہ آ سکے۔ تیسرا راستہ ہوتا ہے بلدیاتی نظام، کہ جہاں آپ اپنی گلی کا تھانہ خود ٹھیک کریں، آپ اپنی گلی کا سکول، اسپتال، سڑک سب خود بنائیں، آپ کے پاس فنڈ بھی ہو، آپ کے پاس اختیار بھی ہو، وہ بھی نہیں ہونے دیا، کیونکہ اگر آپ نے بلدیاتی نمائندہ بن کے جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے، آپ کے پاس لوکل ٹیکسیشن بھی آ گئی ساری، آپ کے پاس اتنا فنڈ بھی آ گیا کہ سرکاری سکول آپ نے ٹھیک کیا، سرکاری اسپتال آپ نے ٹھیک کیا، تھانہ بھی آپ کے انڈر ہوا، سڑک بھی آپ نے بنائی، ڈیولپمنٹ کا اختیار بھی آپ کے پاس ہوا، تو پھر یہ کھوسوں، ٹیوانوں، لغاریوں، مزاریوں، جدوئیوں کے ڈیروں پہ کون جائے گا؟ اگر آپ میں سے کوئی ناظم بن کے، میئر بن کے، کونسلر بن کے اتنا با اختیار ہو گیا کہ ٹیکس بھی آپ کے پاس آیا ڈائریکٹ، اختیار بھی آپ کے پاس ہوا، آپ بن گئے، یہ رات 2 بجے آ کے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں کہ جناب میرا ووٹ دیا، نالی توڑیں، میری نالی بنانے ٹوٹ گئی ہے، تو پھر یہ ان کی فوٹویں کھانے کے ڈبوں پہ اور پانی کی بوتلوں پہ لگانے کی کیا ضرورت رہے گی؟ آج تک یہ جتنے نام نہاد جعلی جمہوریت کے چیمپئن ہیں، بلدیاتی نظام کسی نے مضبوط نہیں ہونے دیا۔ یہ بیچارے ناظم عازم ہمارے چیئرمین منتخب ہو بھی جاتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں جی فنڈ ہی نہیں ہے جی، اختیار ہی نہیں ہے جی۔ ساری دنیا میں جب میں نے بتایا نا زہران ممدانی نیو یارک کا میئر، جرت نہیں ہے امریکہ کے صدر کی کہ نیو یارک کا کوئی فیصلہ زہران ممدانی کی مرضی کے بغیر کر سکے۔ لندن کا میئر اختیار کل رکھتا ہے لندن کے اوپر، کوئی فیصلہ برطانیہ کا وزیر اعظم نہیں کر سکتا، لندن کا ہر فیصلہ وہاں کے میئر کو کرنا ہے۔ اور یہاں کیوں نہیں ہونے دیا گیا؟ وہی بات کہ پھر ان کے پیچھے، ان کی لینڈ کروزروں کے پیچھے کون بھاگے گا اگر آپ کا مسئلہ آپ کی گلی میں حل ہو گیا؟ تو درخواست یہ ہے، آپ سب سے پہلے یہ سوچئے کہ آپ نے ایک پارٹی بنانی ہے، میں کھڑا ہوں آپ کے ساتھ، جہاں انشاءاللہ اللہ نے چاہا گولی کھانے کی ضرورت ہوگی، جہاں مار کھانے کی ضرورت ہوگی اس کی نوبت نہیں آئے گی، لیکن جہاں انشاءاللہ مشکل ہوگی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، بغیر کسی عہدے کے، بغیر کسی اختیار کے، بغیر کسی مفاد کے، بطور ایک صحافی، جیسے سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک چلائی تھی، جیسے مولانا ظفر علی خان نے تحریک پاکستان میں کردار ادا کیا تھا بطور صحافی، ویسے میں سمجھتا ہوں میرا قرض ہے، اس ملک کا قرض ہے میرے اوپر کہ میں آپ لوگوں کو شعوری طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر یہ بتاؤں کہ دنیا کے جن 70 ملکوں میں مجھے جانے کا
کچھ کی پارلیمنٹس میں خطاب کرنے کا، وہاں کے ادارے دیکھنے کا اتفاق ہوا. وہاں پہ برطانیہ میں لیبر پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی کسی آدمی کی نہیں ہوتی، کسی فیملی کی نہیں ہوتی. امریکہ کی ریپبلکن یا ڈیموکریٹس پارٹی کسی بندے کی، کسی شخص کی نہیں ہوتی. جرمنی کی CDU یا بھارت کی BJP پارٹی، سب کے پاس چیٹ GPT ہے. خود نہیں تو اپنے بچوں سے کہیے گا آپ کو بتائیں. آپ نے نون لیگ میں، پیپلز پارٹی میں اور PTI میں 3 نام سنے 30 سال میں، خان صاحب، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب. پوچھئے گا گوگل سے، پوچھئے گا چیٹ GPT سے کہ لیبر پارٹی میں کون لیڈر رہا 30 سال، وہ کہے گا یہ 12 بندے. وہ جو SHO کے کمرے میں ہوتا ہے نا، 2002 سے 2006 تک یہ تھا، 2006 سے 2010 تک ادارے ایسے چلتے ہیں. اور شخصیات کرتے رہے پیار، آپ کی مرضی ہے. آپ نے اس ملک کے نظام کے خلاف بھٹو کی لڑائی لڑ کے دیکھ لیا. آپ نے اس ملک کے اداروں کے خلاف بے نظیر کی لڑائی لڑ کے دیکھ لیا. آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نواز شریف کی لڑائی بھی لڑ کے دیکھ لی جب وہ ووٹ کو گدوں کی بات کرتے تھے. آپ نے اس ملک کے ادارے کے خلاف عمران خان کی لڑائی لڑ کے بھی دیکھ لیا. جب تک ادارے کے خلاف شخصیات کو لاتے رہیں گے، ہارتے رہیں گے. اور جب ادارے کے مقابلے میں سارے لوگ مل کے ادارہ بنا لیں گے جیسا ساری دنیا میں ہوتا ہے، یقین جانیں اس دن پاکستان ترقی کرے گا، اس دن پاکستان کے مسائل حل ہوں گے. ورنہ کیا، بھٹو صاحب نے کم قربانی دی، ایک آدمی پھانسی چڑھ گیا، لیکن کیا اس کے نتیجے میں غریب کے بچے کو روٹی ملی؟ کیا کسی کے ماں باپ کی دوائی پورا ہونا شروع ہوئی؟ کیا کسی کے گھر کا بجلی کا بل ادا ہوا؟ کیا کسی کے گھر کا کرایہ ادا ہوا؟ مزار بن گیا بہت اچھا. اللہ زندگی نے عمران خان صاحب کو بھی 1000 برس دیے صحت اور تندرستی کے ساتھ، لیکن ان کے بعد کیا غریب کے بچے کو روٹی ملے گی؟ بلدیاتی نظام مضبوط ہوگا؟ طلبہ تنظیمیں بحال ہوں گی؟ ماں باپ کی دوائی پوری ہوگی؟ نہیں ہوگا کچھ بھی. ہمیں پتہ نظر آ رہا ہے نا. اس لیے کہ ایک آدمی جب آپ کہتے ہیں نا یہی کرے گا، یہی مسیحا ہے، یہی نجات دیں گا ہے، تو وہ آدمی تو فانی ہے. اس نے آج نہیں کل 100 سال 200 سال بعد جانا ہے اس دنیا سے. تو اس آدمی کے ساتھ پھر آپ کی امید بھی چلی جائے گی، اس آدمی کے ساتھ آپ کی توقعات اور امیدیں بھی چلی جائیں گی. تو آپ ایک آدمی سے توقع کرنے کی بجائے اپنا ایک نظام بنائیں. میں حاضر ہوں اس کے لیے. ہم پورا ایک سسٹم بنا رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ. انشاءاللہ 3 مہینے بعد اس کو لانچ کریں گے. ابھی ہم نے رجسٹریشن شروع کر دی ہے. awamraj.pk پہ آپ جا کے آن لائن رجسٹر کر سکتے ہیں. ورنہ وہ ایک نمبر ہے 0333110404، اس پہ اپنا نام، نمبر اور شہر بھیج کے وہ بھی رجسٹریشن کر سکتے ہیں. کوئی فیس نہیں ہے، کوئی آپ کو واپس جانے سے نہیں روکے گا. لیکن ہوگا کیا، ہم مڈل کلاس کو مڈل کلاس کے ساتھ جوڑیں گے. تھانے کا مسئلہ ہو، کچہری کا مسئلہ ہو، اسپتال کا مسئلہ ہو، ہر مسئلہ آپ کا انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پر حل ہوگا، تاکہ آپ کو کسی جاگیردار کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ رہے. اسی لیے ہم MNAs MPs کے پاس جاتے ہیں نا. تھانہ کچہری کا کام ہے جی، فلانا کام ہے جی، فلانا ڈاکٹر کو کہہ دو جی، اسپتال یہی ہے نا. تو ہم کہہ رہے ہیں دنیا آ گئی ہے اب AI پر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر. انشاءاللہ جو جو رجسٹریشن کرتا جائے گا، ہم جیسے ہی اس کو وکیل کی ضرورت ہوگی، جیسے ہوتا ہے نا جی اوبر چاہیے، کریم چاہیے، تو جیسے آپ کو گاڑی چاہیے، گاڑی والا حاضر ہے 2 منٹ کے اندر. تو جیسے ہی آپ کو انشاءاللہ لیگل کوئی ایڈ کی ضرورت ہوگی، آپ کے ارد گرد کے بہت سارے وکیل جو بھی متعلقہ کچہری میں، متعلقہ تھانے میں، وہ آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوگا. وہ مدد کرے گا، اسے بھی پوائنٹس ملیں گے. کوئی ڈاکٹر ہے، وہ ہر وقت مدد کے لیے تیار ہوگا. تو آپ کو روزگار چاہیے اور کسی اور شہر میں کسی کے پاس نوکری ہے، آپ لوگوں کو کنیکٹ کرے گا. آپ کی ہارڈ ویئر کی دکان ہے اور ہارڈ ویئر کی فیکٹری والا لاہور میں ہے، ان کو کنیکٹ کرے گا. ہر جو مڈل کلاس کا آدمی ہے، اس کا ہر مسئلہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے انشاءاللہ العزیز ہر مسئلے کو حل کرے گا. ذاتی نوعیت کا ہو، کاروباری نوعیت کا ہو، یا سماجی یا معاشی نوعیت کا ہو. اس لیے کہ مڈل کلاس کے ساتھ کھڑی ہو جائے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کا بچہ اکیلا لڑ رہا ہوگا وڈیروں یا جاگیرداروں کے خلاف. انشاءاللہ وہ سسٹم ایسا ہوگا کہ یہاں اگر اس کو کوئی مسئلہ ہوگا، ایک کلک کرے گا، ان 4 گلیوں کے اندر جتنے 100 یا جتنے 1000 لوگ اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں گے، 1 سیکنڈ میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو عوام کو عوام کے ساتھ جوڑنا ہے. عام آدمی کے ساتھ کھڑا ہو جائے. مڈل کلاس کا آدمی مڈل کلاس کے آدمی کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے. یقین کیجئے اس ملک کے خاص لوگوں اور ایلیٹ کلاس کے لوگوں کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گا. صرف کیوں؟ وڈیرا ہوتا ہے نا ایک، اس کے خلاف صرف ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، اسٹوڈنٹ لیڈر. ایسا ہی ہے نا جی. کیوں؟ اس کے ساتھ مڈل کلاس کے اور لوگ، اور وہ سسٹم ہم نے چلنے ہی نہیں دیا. بڑے جمہوریت کے چیمپئن ہیں. آخری بات، ہمارے جتنے بھی لیڈر ہیں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے زرداری صاحب ہوں، چاہے عمران خان صاحب ہوں، ان کی پارٹیوں میں کوئی ان سے اختلاف کی جرات کر سکتا ہے؟ کیا ان کی پارٹیوں میں کبھی انٹرنل الیکشن ہوئے، الیکشن کے نتیجے میں عہدے ملتے ہیں؟ کیا ان کی پارٹیوں میں جمہوریت ہے؟ بندگان خدا، اگر آپ کو ان لیڈروں کو اتنی اچھی اور اتنی پیاری لگتی ہے نا جمہوریت، تو پہلے اپنی پارٹی میں جمہوریت لے کر آؤ نا. ملک میں جمہوریت چاہیے، پارٹی میں جمہوریت نہیں آنے دیں گے. ملک میں فیئر الیکشنز چاہیے، پارٹی میں فیئر تو دور کی بات ہے، الیکشن ہی نہیں ہونے دیں گے.
ملک میں آئین کی بالادستی کی لڑائی لڑیں گے، لیکن جو پارٹی کا آئین ہے جس میں لکھا ہوا ہے 4 سال بعد الیکشن ہوں گے، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ بھائی پہلے پارٹی کی آئین پر عمل کرو، پھر ملک میں آئین کی بالادستی کی بات کرنا۔ پہلے پارٹی میں جمہوریت لے کے آؤ، پھر ملک میں جمہوریت کی لڑائی لڑنا۔ اتنی منافقت کے ساتھ، اتنی 2 نمبری کے ساتھ اس ملک میں جمہوریت کبھی نہیں آ سکتی۔ آپ کی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے، ملک میں جمہوریت چاہیے جناب۔ آپ کی پارٹی میں آئین پر عمل نہیں ہوتا، ملک میں آئین کی بالادستی چاہیے۔ کیوں؟ کہ اگر پارٹی میں الیکشن ہونا شروع ہو گئے، اگر جمہوریت آ گئی، تو پھر ان شریفوں کو، ان زرداریوں کو، ان خانوں کو اور ان کے نیچے ان ٹیوانوں کو، فون لغاریوں، مزاریوں، جتولیوں کو، مخدوموں کو، ان کو کون پوچھے گا؟ تو مڈل کلاس جب تک نہیں اٹھے گی، جب تک آپ جیوے اور آوے کے نعرے مارنے کی بجائے خود ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ مشکل کام ہے کہ کوئی عام گلی محلے میں سے کوئی یہ کام شروع کرے تو شاید صدیاں لگ جائیں گی۔ اللہ کی ذات نے فیاض بھائی جیسے لوگوں کو، ہم لوگوں کو ٹی وی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے 4 لوگوں تک بات پہنچانے کا جو طاقت یا قوت دی ہے، اس کی وجہ سے ہم یہ کام جلدی کر لیں۔ میں آج یہاں ہوں، رات میں لاڑکانہ ہوں گا، کل جا رہے ہیں ڈیرہ مراد جمالی بلوچستان، پرسوں انشاءاللہ پنڈی اسلام آباد، پھر کراچی۔ تو یہ مستقل، کل ہم جلال پور تھے، لودھنا تھے، پھر ملتان میں 2 ایونٹس کیے۔ تو ہر جگہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں سے 50 100 لوگ ملتے جا رہے ہیں، وہ اور 100 لوگوں کو ساتھ ملا رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ابھی بتا رہے تھے خان صاحب بھی جب آتے تھے تو شاید وہ یہیں پہ آئے تھے، میں تو کہہ رہا ہوں ہم تو پیغمبروں کے جوتوں کی خاک پر لگی ہوئی ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کا پیغام بھی راتوں رات نہیں پہنچتا لوگوں تک۔ 1 کے بعد 2، 2 سے 4، 4 سے 6، کئی دنوں میں، کئی دہائیوں میں، کئی سالوں میں۔ تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، بڑی تنقید ہو رہی ہے مجھ پہ، ظاہر ہے ہو نہیں سکتا نا، 40 سال 50 سال کی سیاسی جماعتیں ہیں، ان سے تھانے کچہریوں کا کام لینے والے لوگ ہیں، ان سے فالوز اور لائکس لینے والی پوری پلٹونیں ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں جو بات کہوں، اچھا جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو شاید وہ سمجھ بھی آ رہی ہوگی کہ یار غلط ہے، ٹھیک ہے، مگر 2 چیلنج ہیں۔ پہلا چیلنج یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو غلط مانیں کہ یار پچھلے 15-20 سال میں عمران خان کو صحیح سمجھتا رہا ہوں، یار میں غلط تھا، یا میں زرداری صاحب نواز شریف کو اچھا سمجھتا رہا، یا وہ میں غلط کر رہا تھا۔ تو پہلا چیلنج تو ہے اپنی انا کو مار کے یہ ماننا کہ میں غلط تھا آج تک۔ اچھا چلو اکیلے کمرے میں بیٹھ کے آپ نے کہا یار اقرار صاحب نے گلا تو بہت اچھی کی ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہونا تو یہی چاہیے، مڈل کلاس کو آگے آنا چاہیے، پارٹی میں جمہوریت ہونی چاہیے، پارٹی کے اندر مشاورت کا میرٹ کا ایک سسٹم ہونا چاہیے، بات ٹھیک ہے یار، بات ہے، لیکن یار اب ان دوستوں کو کیا کہوں گا جن کے سامنے میں خان صاحب کو ڈیفینڈ کرتا رہا ہوں پچھلے 15 سال؟ ان رشتہ داروں کو کیا کہوں گا جن کے لیے میں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب سے کے لیے میں لڑتا رہا ہوں جن سے؟ تو یہ 2 چیلنج عبور کرنا آسان کام نہیں ہے۔ پہلے اپنے آپ کو غلط ماننا اپنی سامنے، پھر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے سامنے ماننا کہ میں غلط تھا۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بار بار دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مجھے کسی نے کہا، آخری بات اور پھر آپ کے حوالے، مجھے کسی نے کہا، ایک دوست ہے ہمارا لاہور کا، شارق پی ٹی آئی کا بڑا جالا تھا، پھر ہمارے ساتھ بھی آج کل بہت سارے دوست ہمارے باقی پارٹیوں سے، تو مجھے کہنے لگا یار اقرار بھائی تھک جائیں گے یار ہم، یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا سر وہ میری نا آپ کے ساتھ ایک پرانی فوٹو تھی، تو وہ فوٹو میں نے فیس بک پہ لگائی، اس پہ نا 20,000 لوگوں نے ہنسنے والا ایموجی لگایا ہوا ہے۔ وہ ریئیکشنز ہوتے ہیں جی، ایک وہ ہوتا ہے تھمز اپ، ایک ہوتا ہے دل، ایک ہوتا ہے ہنسنے والا، ایک ہوتا ہے رونے والا۔ کہنے لگا اس فوٹو پہ تو 3,000 لوگ تھے جنہوں نے تھمز اپ کیا ہوا ہے کہ ویل ڈن، اور 20,000 لوگوں نے ہنسنے والا کہ مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا لوگ۔ تو یہ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ لوگوں نے آپ کے اس بیانیہ یہ نظریہ ابھی سمجھنا نہیں ہے، چھوڑیں، آپ کدھر شہر جا رہے ہیں۔ 20,000 لوگ آپ پہ ہنس رہے ہیں اور صرف 3,000 لوگ ہیں جو آپ کو تھمز اپ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا شارق ایسا ہی ہے؟ کہتا جی ایسا ہی ہے۔ میں کہ آپ ہم نفل پڑھتے ہیں دونوں بھائی مل کے۔ میں نے کہا ایک پارٹی اس ملک میں ہے 65 سال پرانی، دوسری پارٹی ہے اس ملک میں 40 سال پرانی، تیسری پارٹی ہے 30-32 سال پرانی۔ میں نے کہا یہ سارے کے سارے لوگ مل کے 30-40 سال پرانی جماعتیں سارے مل کے 20,000 ہیں جو ہم پہ ہنس رہے ہیں۔ مجھے 1 مہینہ نہیں ہوا اپنی بات کرتے ہوئے، یار 3,000 بندہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا، اس کا مطلب ہے جیت رہے ہیں ہم لوگ۔ تو اگر تو یہ موازنہ کرنا ہے کہ جی خان صاحب کے ساتھ، تو بھائی وہ ان کی 30 سال کی سٹرگل ہے، ان کا اپنا ایک مقصد تھا، جو انہوں نے کیا، جو نہیں کر سکے وہ قوم کے سامنے ہے۔ سب چیزیں، بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جن پر تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ ان کو زندگی دے، اب وہ اگلے 3-4-5 برس میں 80 سال کی عمر کو کراس کر جائیں گے۔ دوسرا پھر آپشن یہ ہے کہ زرداری خاندان یا شریف خاندان ان کے پوتے پوتیوں کی غلامی آپ کے بیٹے بیٹیاں کریں اور پوتے پوتیاں کریں، یا یہ آپشن ہے کہ ہم سارے مل کے ایک سیاسی جمہوری ادارہ قائم کر لیں جس میں آپ جیسے لوگ لیڈ کریں۔ جماعت اسلامی کی شکل میں اس کی ایک ایگزامپل موجود ہے، لیکن جماعت، بس آخری جملہ جی۔